السلام علیکم۔ آج ہم 4th کلاس کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 17 ہے، حکایات سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے الفاظ معنی اور مشق دیکھیں گے۔ قافلہ، کارواں یا مسافروں یا تاجروں کا گروہ جو مل کر سفر کرتا ہے۔ سکت، طاقت و قوت، بشارت، خوشخبری، عوض بدلے میں، کلا، وہ ٹوپی جس کے گرد صافہ باندھا جاتا ہے، اجاڑ گھر، ٹوٹا پھوٹا پرانا گھر، اجڑا ہوا گھر، سوکھ کر کانٹا ہونا، بہت زیادہ دبلا ہونا، غلیل، نشانہ لگانے کے لیے غلہ پھینکنے والا لکڑی کا 2 شاخہ آلہ، پھول کر کپا ہونا، بہت موٹا ہونا، منہ میں پانی بھر آنا، کسی چیز کو دیکھ کر جی للچانا، اپاہج، ہاتھ پاؤں سے معذور، لاچار، بے بس، روزی، رزق، آنکھ سے اوجھل، دور چلے جانا یا نظر نہ آنا۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، بچپن میں ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ڈیش کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ والدہ، والد، دادا یا دادی، تو والد کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ڈیش ہے: شریف الدین، مصلح الدین، نصیر الدین، ابوبکر زنگی۔ تو اس کا درست جواب ہے مصلح الدین۔ نمبر 3، جنگل سے گزرنے والے قافلے کے ساتھ ڈیش بھی تھا: بلی، بوڑھا، کتا یا آدمی۔ اس کا درست جواب ہے ان کے ساتھ کتا تھا۔ نمبر 4، بوڑھی خاتون ڈیش گھر میں رہتی تھی: اجاڑ، خوبصورت، نئے یا پرانے۔ تو وہ اجاڑ گھر میں رہتی تھی۔ نمبر 5، نیک آدمی نے کتے کو ڈیش کے ٹکڑے کھلائے: حلوہ، روٹی، پراٹھا یا شیرمال۔ اس کا جواب ہے روٹی۔ نمبر 6، اے کم ہمت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈیش بنایا ہے، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ گیدڑ، لومڑی، شیر یا ہاتھی۔ تو اللہ نے تمہیں شیر بنایا ہے۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ڈیش تھا: شرف الدین۔ نمبر 2، بستان ڈیش پر مشتمل ہے: نظم پر۔ سوال نمبر 3 ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیش عالمی کلاسیکی ادب میں شامل ہیں کتابیں۔ نمبر 4، نیک آدمی کو ڈیش پر رحم آ گیا: کتے پر۔ نمبر 5، اپاہج لومڑی نے ڈیش کا بچا ہوا شکار کھایا: شیر کا۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، نیک آدمی کو کس نے اور کیا بشارت دی؟ جواب، نیک آدمی کو اس وقت کے پیغمبر نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے ساتھ نیکی کی وجہ سے اس کے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ سوال نمبر 2، شہری بلی کیسے کھانا حاصل کرتی تھی؟ جواب، وہ ہر روز ایک امیر آدمی کے گھر ڈاکے ڈالتی تھی۔ سوال نمبر 3، حکایت پیاسا کتا سے آپ نے کیا سیکھا؟ جواب، ہمیشہ ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان۔
سوال نمبر 4، آپ کے خیال میں امیر آدمی کا بلی کے ساتھ رویہ صحیح تھا یا غلط؟ دلائل دے کر واضح کیجیے۔ امیر آدمی کی پریشانی درست تھی کیونکہ اپنی چیز کی حفاظت کرنا اور نقصان سے بچنے کی کوشش کرنا ہر شخص کا حق ہے، لیکن اسے بلی کو زخمی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سوال نمبر 5، اپاہج لومڑی کا سبق اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ایک آدمی نے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک اپاہج اور لاچار لومڑی دیکھی۔ اس نے سوچا، اللہ تعالیٰ اسے رزق کیسے دیتے ہوں گے؟ اسی وقت ایک شیر وہاں شکار لایا۔ اس نے تھوڑا سا کھایا اور چلا گیا۔ لومڑی گھسٹتے ہوئے آگے بڑھی اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ وہ شخص سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی طرح رزق دے گا۔ 3 دن کے فاقے کے بعد اس نے کسی کو کہتے سنا کہ اے کم ہمت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنایا ہے، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اپاہج لومڑی نہ بنو کہ تم اپاہج پیدا نہیں ہوئے۔ سوال نمبر 6، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پڑھیے اور اس کے خاص نکات مختصر کر کے لکھیے۔ جواب ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شرف الدین، لقب مصلح الدین اور تخلص سعدی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم شیراز اور بغداد سے حاصل کر کے ایران چھوڑ دیا۔ کئی ممالک کی سیاحت اور حج کر کے سن 1256 میں شیراز واپس آئے۔ سن 1257 میں بوستان اور 1258 میں گلستان لکھی۔ یہ دونوں کتابیں خیر اور اصلاح کے لیے لکھی گئی تھیں۔ ان کی اب بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی خود شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھی۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سکت، بیمار آدمی میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ عوض، آدمی نے رقم کے عوض گندم خریدی۔ جنگل، کتا جنگل میں کھو گیا تھا۔ رحم کرنا اچھی عادت ہے۔ پیاس، کتے کو پیاس لگی تھی۔ نیکی، اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ حکایات پڑھ کر محاورے ان کے معنی سے ملائیے۔ سوکھ کر کانٹا ہونا، اس کے معنی ہے بہت کمزور ہو جانا۔ ان کو لائن سے ہم نے ملا دیا ہے۔ پھول کر کپا ہونا یعنی بہت موٹا ہو جانا اور غرور کرنا۔ منہ میں پانی بھر آنا، جی للچانا۔ دیے گئے محاورات کے جملے بنائیے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانا، اس کا مطلب ہے بھرپور کوشش کرنا۔ امتحان میں کامیابی کے لیے ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا۔ آنکھیں پھیر لینا، بے رخی اختیار کرنا یا رویہ بدل لینا۔ برے دن آتے ہی اپنے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ڈیش تھا، شرف الدین۔ نمبر 2، بوستان ڈیش پر مشتمل ہے، نظم پر۔ سوال نمبر 3 ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیش عالمی کلاسیکی ادب میں شامل ہیں کتابیں۔ نمبر 4، نیک آدمی کو ڈیش پر رحم آ گیا، کتے پر۔ نمبر 5، اپاہج لومڑی نے ڈیش کا بچا ہوا شکار کھایا۔
شیر کا۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، نیک آدمی کو کس نے اور کیا بشارت دی؟ جواب، نیک آدمی کو اس وقت کے پیغمبر نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے ساتھ نیکی کی وجہ سے اس کے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ سوال نمبر 2، شہری بلی کیسے کھانا حاصل کرتی تھی؟ جواب، وہ ہر روز ایک امیر آدمی کے گھر ڈاکے ڈالتی تھی۔ سوال نمبر 3، حکایت پیاسا کتا سے آپ نے کیا سیکھا؟ جواب، ہمیشہ ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان۔ سوال نمبر 4، آپ کے خیال میں امیر آدمی کا بلی کے ساتھ رویہ صحیح تھا یا غلط؟ دلائل دے کر واضح کیجیے۔ امیر آدمی کی پریشانی درست تھی کیونکہ اپنی چیز کی حفاظت کرنا اور نقصان سے بچنے کی کوشش کرنا ہر شخص کا حق ہے، لیکن اسے بلی کو زخمی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سوال نمبر 5، اپاہج لومڑی کا سبق اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ایک آدمی نے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک اپاہج اور لاچار لومڑی دیکھی۔ اس نے سوچا، اللہ تعالیٰ اسے رزق کیسے دیتے ہوں گے؟ اسی وقت ایک شیر وہاں شکار لایا۔ اس نے تھوڑا سا کھایا اور چلا گیا۔ لومڑی گھسٹتے ہوئے آگے بڑھی اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ وہ شخص سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی طرح رزق دے گا۔ 3 دن کے فاقے کے بعد اس نے کسی کو کہتے سنا کہ اے کم ہمت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنایا ہے، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اپاہج لومڑی نہ بنو کہ تم اپاہج پیدا نہیں ہوئے۔ سوال نمبر 6، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پڑھیے اور اس کے خاص نکات مختصراً لکھیے۔ جواب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شرح الدین، لقب مصلح الدین اور تخلص سعدی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم شیراز اور بغداد سے حاصل کی اور پھر ایران چھوڑ دیا۔ کہ کئی ممالک کی سیاحت اور حج کر کے